کیا 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 دکھ برداشت کیے اور جو بھی ہمارے لیڈر برداشت کر رہے ہیں. اور میں تو زخمی تھی, 15 دن تو میں اٹھ ہی نہیں سکی تھی. اسٹاپ لسٹ میں ہمیں ڈالا ہوا تھا, 11 تاریخ کے بعد سے ہمیں اسٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا. جو بندہ ایئرپورٹ گیا وہ پکڑا گیا. جو بانی چیئرمین عمران خان ان سے ملاقات ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کے ساتھ فیض الحسن ملک. ناظرین, آج دو اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. پہلی خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد پہلی مرتبہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کنول شوذب جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے, اور آج اسلام آباد پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں وہ موجود تھی. ان پر کیا بیتی, ان پر کتنے ظلم ہوئے اور انہوں نے کیسے تشدد برداشت کیا, وہ ان کی جو اپنی زبانی ہے, جو اپنی آپ بیتی ہے, وہ آپ کو سنائیں گے کہ ان کا کیا کہنا تھا, کس طرح انہوں نے یہ اتنے 6-7 ماہ ہیں وہ گزارے, اور کس شہر میں وہ موجود تھی, کس طرح انہوں نے دن گزارے, اور پولیس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, ان پر تشدد کیا گیا, اور اب ان پر جو مقدمات ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. تو سب سے پہلے آپ کو وہ جو ویڈیو ہے وہ دکھاتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے ہم بات کریں گے, جو دوسری خبر ہے کہ علی امین گنڈاپور وہ بھی 9 مئی کے بعد پہلی مرتبہ سامنے آ چکے ہیں. ان پر 26 مقدمات تھے, ان کی ضمانت کے لیے انہوں نے درخواست دائر کی ہے, اور عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے بھی نامزد کر دیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کنول شوذب کی زبانی, وہ جو بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا, کتنا جبر کیا گیا, اور انہوں نے کون سے ظلم برداشت کیے, اور اتنے دنوں میں وہ پاکستان کے کون سے شہر میں موجود تھی. تو پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. میں نے پہلے 2-3 تھیسز لکھے, میں ایک اور لکھوں گی, اور یہ پوری داستان جو ہے وہ جمہوریت کی راہ میں ہم نے کیا دکھ برداشت کیے اور جو بھی ہمارے لیڈر برداشت کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ڈاکیومنٹ ہوگا. آنے والی نسلوں کو شاید یاد رہے کہ ہماری پیچھے گزری ہے نسل, یا ہماری جو مائیں بہنیں یہ ساری ہیں, سب نے کتنی تکلیف اور ظلم برداشت کیا. لیکن ہم نے یہ انتقامی سیاست کی نہ پہلے کبھی ہم نے کوشش کی ہے اور نہ ہم آگے کریں گے. ہمارا ایک ہی مقصد تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. فری اور فیئر تو نہیں ہوئے, الیکشن ہو گئے ہیں. اب ان کو ہم نے فری کیسے کروانا ہے اور فیئر کیسے کرانا ہے, اس کی اسٹرگل ہے, اور اس میں میرا خیال ہے اب ہم اکیلے نہیں, عوام ساتھ. اچھا کنول شب و روز کیسے سفر کیے اس 2-3-4 مہینوں میں؟ صرف پنجاب میں تھی, نہ جے بی گئی, نہ کے پی گئی, نہ اسکاٹ لینڈ گئی, صرف پنجاب میں تھی. آپ کے بارے میں تو بڑی خبریں چل رہی تھی. کہاں پنجاب میں خبریں چلانے والے سے یہ پوچھیں کہ پاسپورٹ تو ہمارے کینسل کیے ہوئے ہیں, اسٹاپ لسٹ میں ہمیں ڈالا ہوا تھا, 11 تاریخ کے بعد سے ہمیں اسٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا. جو بندہ ایئرپورٹ گیا وہ پکڑا گیا. تو اور میں تو زخمی تھی, 15 دن تو میں اٹھ ہی نہیں سکی تھی. جس طرح کی 9 مئی کو ڈی چوک پہ پرامن ہم نے احتجاج کرنے پہ ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, لیکن چلانے والوں نے جو خبریں بھی چلائی. کس دن کا انتظار ہے مجھے جی, جس طرح لوگوں کو چاند دیکھنے کے بعد عید کا انتظار ہے, اسی طرح اب الیکشن ہونے کے بعد ہمیں حکومت کا انتظار ہے اور اپنے لیڈر کا انتظار ہے. دیکھیے, حکومت اصل میں تو پی ٹی آئی کی بنی ہے, باقی بنائی جا رہی ہے. تو دل سے میرا یہ پیغام ہے کہ جو عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے, عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے, حکومت کا مطلب ہی یہی ہے کہ, اور جمہوریت کی اسپرٹ ہی یہی ہے کہ جس کو عوام ووٹ دیتی ہے حکومت اس کی بنتی ہے. زبردستی مخلوط یا جیسی بھی حکومت ہے وہ بنانے کی یا تھوپنے کی اگر عوام پہ کوشش کریں گے تو حکومت تو شاید آپ بنا لیں گے, لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکے گی. اور اب تو جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو باہر بیٹھی ہوئی حکومتیں ہیں, جو موسٹ پاورفل کوارٹرز ہیں, جن کے لیے لوگ کہتے تھے کہ ان کو تو ہم نہ نہیں کر سکتے, انہوں نے بھی یہ میسج بھیج دیا ہے کہ ایسی حکومت سے بات چیت نہیں ہو سکے گی جو عوام کی رائے سے نہ بنی ہو. کیونکہ جمہوریت کے راستے جس طریقے سے بلاک کیے گئے تھے وہ عوام نے ہی ان کو کھولا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے. ہمارا تو ہمیشہ پرامن یہی میسج عوام کو بھی رہا ہے کہ ہم نے انصاف کا راستہ اپنانا ہے, ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اپنانا ہے, آئین کو مستحکم کرنا ہے, اور آئینی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی جنگ اور لڑائی لڑی ہے, اور ووٹ کی طاقت ہم نے دکھا دی ہے. تو جی ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں کنول شوذب بتا رہی ہیں کہ وہ کس طرح جہاں پر روپوش رہی ہیں اور کتنے دنوں کے لیے وہ وہاں پر موجود تھی اور کون سے علاقے میں موجود تھی. تفصیلی بات آپ نے ان کی زبانی سنی, کس طرح ان پر ظلم اور ستم ڈھایا گیا. اور اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمائیں اور کے پی کے صدر پاکستان تحریک انصاف علی امین گنڈاپور کو جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے. علی امین گنڈاپور جو تھے وہ بھی 9 مئی کے بعد سے روپوش تھے, کسی جگہ چھپے ہوئے تھے, اور انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا جہاں پر انہوں نے رکن قومی اسمبلی کے حیثیت سے مولانا فضل الرحمان کو شکست دی, اور ایم پی کی سیٹ بھی وہ کامیاب رہے. اب عمران خان کے صاحب کی طرف سے ان کو کے پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. جیسے ہی کے پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے ان کو نامزد کیا گیا, ان کا نام ٹی وی پر چلا ہے, تو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ان پر کافی تنقید کی جا رہی ہے, اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی طرف سے اس کو ایک خوش آئند اور اچھا فیصلہ کہا جا
رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا جو وفادار اور ایک دلیر ساتھی ہے اور وہ بڑے اچھے فیصلے کرے گا، اور جن پر جو KPK میں جو صورتحال تھی، جو پولیس والے تھے جو ان پر ظلم ڈھا رہے تھے، اب ان کا خاتمہ ہوگا۔ آج اعلیٰ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان، ان سے ملاقات ہوئی ہے، رؤوف حسن کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ تقریباً 6 ماہ سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ وہ پارٹی کے کچھ امور بھی ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، مگر ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج فائنلی ان کو اجازت دی گئی ہے اور اڈیالہ جیل میں وہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، جہاں پر عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو KPK کی حکومت ہے اس میں علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا ہے کہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ KPK ہوں گے وہ علی امین گنڈا پور ہوں گے۔ 3 نام ان کے سامنے رکھے گئے تھے، تینوں ناموں میں سے علی امین گنڈا پور کا جو ہے عمران خان صاحب نے منتخب کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK کے لیے یہ امیدوار ہوں گے۔ امین گنڈا پور کے جو والد ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، آج وہ ان کی نماز جنازہ میں تھے۔ نماز جنازے کے بعد جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کر دی گئے، تبھی ان کے پاس یہ خبر پہنچی۔ 9 مئی سے پہلے جو ہے وہ روپوش تھے، ان پر پہلے بھی کیسز بنائے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، مگر وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیا گیا۔ سندھ میں ان کو رکھا گیا، سندھ پولیس کی طرف سے، بلوچستان میں ان کو رکھا گیا، پنجاب میں مختلف شہروں میں وہ جیل بھگتے رہے، مگر پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو اس چیز بہت پسند ہے اور وہ ان کو بہت فیور کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ میرا جو وفادار ساتھی علی امین گنڈا پور، یہی اس سیٹ کے لیے انہوں نے منتخب کیا ہے کہ ایک دلیر اور وفادار ساتھی کی اس وقت جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف پر چل رہا ہے اس وقت بہت ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو منتخب کیا ہے۔ دوسرے فیصلے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیے گئے ان میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ KPK میں جماعت اسلامی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الائنس کرنے جا رہی ہے، تاکہ ان کو منتخب کردہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی مل سکیں، اور وفاق اور پنجاب کے لیے متحدہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے علامہ ناصر محمود جن کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ الائنس کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد امیدواران ہیں وہ سارے امیدواران جو ہیں وحدت المسلمین MWM جو ہے ان کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور ان کی کوشش یہی رہے گی کہ اگر ہماری حکومت بن جاتی ہے یا حکومت نہیں بھی بنتی تب بھی ہم لوگ جو ہیں قومی اسمبلی میں اپنی مخصوص نشست جو ہیں وہ لینے میں کامیاب ہو سکیں، اور اس حیثیت میں بجائے کہ ہم اس کے آزاد امیدوار کے طور پر آئیں، ہم اس پارٹی کے ساتھ پائیں گے اور بعد میں اپنے انٹر پارٹی الیکشن کروا کے اپنا پاکستان کے تحریک انصاف کا جو ایک سمبل ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمیں وہ مل جاتا ہے تو پھر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہمارا اپنے پارٹی ہے اس کی حیثیت سے واپس آ جائیں گے۔ اور جو وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر جو نام ہے وہ ابھی تک پارٹی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ سب سے پہلا جو ہمارا بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مینڈیٹ واپس کر دیا جائے۔ اس مینڈیٹ کے لیے ہم ہر سطح پر جائیں گے، ہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہر سطح پر جائیں گے۔ اگر اس کے بعد ہمیں بھی لگا کہ ہمیں دوبارہ دھرنے یا اس کی کال دینی پڑ رہی ہے احتجاج کی تو ہم وہ بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے پاس آئینی اور قانونی حق ہے ہر جگہ پر ہم پہنچ کر اس کو وہ اپنا استعمال کریں گے، اس کے بعد ہم اگلا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اور وزیر اعظم کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں سے PTI اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی خواتین میں سے کوئی خاتون رہنما پاکستان کی تحریک انصاف کے MN ہے وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتی ہے۔ اور پنجاب کے حوالے سے بھی جمعرات کو اعلان کا کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جمعرات کو جو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی اور وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر حصہ لے گی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کون سا امیدوار ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد جمعرات کو اس کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسری طرف برسٹر عمیر نیازی جن کو PTI کی طرف سے منتخب کیا گیا قومی اسمبلی کے حوالے سے ممبران سے رابطے کے لیے انہوں نے، اور سیکرٹری اطلاعات جو ہیں رؤوف حسن، انہوں نے کل رات کو صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد آج صبح جو ہے عمران خان صاحب سے رؤوف حسن اور برسٹر عمیر نیازی کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد اب دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ PTI کی طرف سے جو صدر مملکت سے دوبارہ بھی ملاقات کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ملاقات کریں گے اور ساری صورتحال ڈسکس کریں گے جو اس وقت چل رہا ہے۔ اس کے بعد جتنے وہ بھی سینیریو بنے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ قومی اسمبلی میں کیا اپوزیشن بینچ میں باتیں یا حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس حوالے سے آئندہ دنوں میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔